مجاہدین بغیر آرام کیے اپنی اگلی منزل کو جا رہے تھے۔ اب ان کا سفر سہل تھا، لیکن اس دشمن پر فتح سہل نظر نہیں آتی تھی جس سے وہ لڑنے جا رہے تھے۔ وہ دشمن بہت طاقتور تھا، اس کے وہاں قلعے تھے، وہ اس کی زمین اور اس کا ملک تھا۔ مسلمان کھلے میدان میں تھے اور اپنے مستقر سے سینکڑوں میل دور تھے۔ انہیں اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک کا خود ہی انتظام کرنا تھا، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خالد جب اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت غسانی بادشاہ جبلہ اپنے امراء اور سالاروں کو حکم دے چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سرحدوں پر آ گئی ہے اور اسے سرحدوں پر ہی ختم کر دینا ہے۔ اس وقت خالد بن سعید کو رومی فوج شکست دے چکی تھی اور مدینہ کا 28,000 مجاہدین کا لشکر 4 حصوں میں شام کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ ہم نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں، غسانی شاہ جبلہ نے اپنے امراء اور سالاروں سے کہا تھا۔ رومیوں سے بڑھ کر جابر اور جنگجو کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس زبردست فوج کو گھٹنوں بٹھا کر اس سے یہ علاقہ لے لیا تھا جس پر آج ہماری حکمرانی ہے۔ تمہارے سامنے مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ مت سوچو کہ مسلمانوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے اور انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ فارسی بزدل تھے۔ اپنے آباء و اجداد کی شجاعت کو یاد کرو۔ اگر تم نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر لیا تو رومی ہی جو آج ہمارے بھائی بنے ہوئے ہیں تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ پھر تم دو دشمنوں کے درمیان پس جاؤ گے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زیادہ دن تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ شہنشاہ غسان، ایک معمر سالار نے کہا، ان کی تعداد تھوڑی ہے تو کیا وجہ ہے کہ فارس کے تمام نامور سالار ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ فارسی بزدل تھے۔ کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا مسلمانوں نے فراز کے میدان میں رومیوں اور فارسیوں کے متحدہ لشکر کو شرمناک شکست نہیں دی؟ ضروری ہے، جبلہ نے کہا، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مسلمانوں کو اپنی تلواروں کے نیچے رکھ لیا تو رومیوں اور فارسیوں پر تمہاری بہادری کی دہشت بیٹھ جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ میرا حکم یہ ہے کہ سرحد کی ہر ایک بستی میں یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمانوں کا لشکر یا ان کا کوئی دستہ کسی بھی طرف سے گزرے، اس پر حملہ کر دو اور اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہر وہ شخص جس نے غسانی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اپنے قبیلے کی آن پر جان قربان کر دے، لیکن 3-4 مسلمانوں کی جان ضرور لے۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ میں ان مسلمانوں کو کمزور نہیں سمجھتا جو اپنے وطن سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے کے بلبوتے پر آئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے اور وہ خدا کے برتر بندے ہیں، اور خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر تم اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم انہیں کچل کر رکھ دو گے۔ قبیلے کے بچے بچے کو لڑاؤ، عورتوں کو بھی لڑاؤ، اور ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ مسلمانوں کو یہاں سے کھانے کو ایک دانہ نہ ملے، پینے کو پانی کی بوند نہ ملے، اور ان کے اونٹ اور گھوڑے اس گھاس کی ایک پتی بھی نہ کھا سکیں جو تمہاری زمین نے اگائی ہے۔ خالد کی اگلی منزل سوا تھی، جس کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ ان کے راستے میں پہلی بستی آئی تو اس سے کچھ دور کم و بیش 40 گھوڑ سواروں نے مسلمانوں کے ہراول پر اس طرح حملہ کیا کہ گھوڑے اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے نکلے، سرپٹ دوڑتے آئے اور برچھیوں سے مجاہدین پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین بھی شاہ سوار تھے اور اس طرح کی چھاپا مار لڑائی میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑا۔ کچھ مجاہدین زخمی ہو گئے اور انہوں نے حملہ آور سواروں میں سے 3-4 کو گرا لیا۔ یہ غسانی سوار تھے جنہوں نے پہلے حلے میں مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ وہ لڑنا جانتے ہیں اور ان میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ بھی ہے۔ وہ حلہ بول کر آگے نکل گئے اور بکھر گئے۔ دور جا کر وہ پھر واپس آئے۔ اب مسلمان پوری طرح تیار تھے۔ غسانیوں نے حلہ بولا، وہ برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی لیکن وہ بے جگری سے لڑتے ہوئے نکل گئے۔ ان کا انداز جم کر لڑنے والا تھا ہی نہیں۔
تقریباً اتنے ہی غسانی سواروں نے مجاہدین کے لشکر کے عقبی حصے پر حملہ کیا۔ یہ بھی چھاپا مار قسم کا حملہ تھا۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے اور آگے نکل گئے۔ خالد لشکر کے وسط میں تھے۔ انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے لشکر کی ترتیب بدل دی، لیکن وہ لشکر کو زیادہ پھیلا نہ سکے کیونکہ وہ علاقہ ہموار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد خالد کے سامنے چند ایک غسانی قیدی لائے گئے۔ انہیں مجاہدین نے گھوڑوں سے گرا لیا تھا۔ ان سے جب جنگی نوعیت کی معلومات حاصل کی جانے لگیں تو ان سب نے بڑی جرت سے بات کی۔ تم جدھر جاؤ گے تم پر حملے ہوں گے، ایک قیدی نے کہا۔ جب آدمی نہیں ہوں گے وہاں تم پر عورتیں حملہ کریں گی، ایک اور قیدی نے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ دشمن نہیں ہو تو یہاں آئے کیوں ہو؟ ایک قیدی نے جواب دیا۔ ان قیدیوں نے اور تو کچھ نہ بتایا کہ ان کی فوج کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے۔ ان سے یہ پتا چل گیا کہ تمام سرحدی بستیوں میں ان کے بادشاہ کا یہ حکم پہنچا تھا کہ مسلمانوں پر حملے کرتے رہیں، تاکہ جب مسلمان غسانیوں کی فوج کے مقابلے میں آئیں تو وہ تھکے ہوئے ہوں اور کمزور ہو چکے ہوں۔ یہاں سے تمہیں اناج کا ایک دانہ نہیں ملے گا، ایک قیدی نے کہا۔ پینے کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ تمہارے اونٹوں اور گھوڑوں کو ہم بھوکا مار دیں گے، ایک اور قیدی نے کہا۔ ہماری زمین سے یہ گھاس کی ایک پتی نہیں کھا سکیں گے۔ کیا تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ ایک اور قیدی بولا۔ لڑنے آئے تھے تو خالد بن ولید کو ساتھ لاتے، ایک اور قیدی نے کہا۔ وہ آ جاتا تو تم کیا کرتے؟ خالد نے پوچھا۔ سنا ہے اس کے سامنے اس کا کوئی دشمن پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، قیدی نے جواب دیا۔ اور سنا ہے وہ بڑا ظالم آدمی ہے، قیدیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیتا ہے۔ اگر وہ اتنا ظالم ہوتا تو تم اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوتے۔ خالد نے کہا۔ تمہارے سر تمہارے کندھوں پر نہ ہوتے۔ کہاں ہے وہ؟ قیدی نے پوچھا۔ تمہارے سامنے کھڑا ہے، خالد بن ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بہادری کی تعریف کرتا ہوں، ایسا حملہ بہادر کیا کرتے ہیں جیسا تم نے کیا ہے۔ تمام قیدیوں پر خاموشی طاری ہو گئی اور وہ حیرت زدہ تاثر چہروں پر لیے خالد کو دیکھ رہے تھے۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا؟ خالد نے پوچھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ نہیں، خالد نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تمہارے ابھی بہت سے بھائی ہماری قید میں آئیں گے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ قتل وہی ہوگا جو ہمارے مقابلے میں آئے گا۔ کیا تم غسان کے لشکر کے آدمی ہو؟ نہیں، ایک قیدی نے جواب دیا۔ ہم اس بستی کے رہنے والے ہیں۔ تم میرا نام کس طرح جانتے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ ابن ولید، ایک ادھیڑ عمر قیدی نے جواب دیا۔ تیرا نام غسان کے بچے بچے نے سنا ہے۔ غسان کی فوج تیرے نام سے واقف ہے۔ فارس کی فوج کو شکست دینے والا سالار عام قسم کا انسان نہیں ہو سکتا، لیکن ابن ولید اب تیرا مقابلہ قبیلہ غسان سے ہے۔ خالد اس شخص کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں جاری رکھیں اور ان سے کچھ باتیں معلوم کر لیں۔ مؤرخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ غسانیوں اور رومیوں تک ان کا صرف نام ہی نہیں پہنچا بلکہ ان کے نام کے ساتھ کچھ روایتیں اور حکایتیں بھی پہنچ گئی تھیں۔ بعض لوگ خالد کو مافوق الفطرت شخصیت سمجھنے لگے تھے۔ خالد آگے بڑھتے گئے۔ غسانیوں کے گروہوں نے دو اور جگہوں پر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا۔ ایک حملہ جو چھاپا مار قسم کا تھا خاصا سخت تھا۔ مسلمان چونکہ چوکس اور تیار تھے اس لیے ان کا زیادہ نقصان نہ ہوا۔ حملہ آوروں کا جانی نقصان زیادہ ہوا۔ خالد کو قیدیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان پر ان حملوں کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح مزاحمت جاری رہی تو انہیں اپنے لشکر کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ سوا کے قریب ظہر اور عصر کے درمیان پہنچے تو انہیں بڑا ہی وسیع سبزہ زار نظر آیا۔ اس میں بے شمار بھیڑیں، بکریاں اور مویشی چر رہے تھے۔ یہ وسیع چراگاہ تھی۔ اس کے قریب سوا کی بستی تھی۔ خالد نے اس خیال سے کہ پیشتر اس کے کہ ان پر حملہ ہو انہوں نے حکم دے دیا کہ تمام بھیڑ بکریاں اور مویشی پکڑ لیے جائیں اور انہیں کھانے کے لیے اور ان میں جو دودھ دینے والے جانور ہیں انہیں دودھ کے لیے استعمال کیا جائے۔ مجاہدین ان جانوروں کو پکڑنے لگے تو بستی والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ غسانیوں کے گھوڑے اچھے تھے اور ان کے ہتھیار بھی اچھے تھے، لیکن مسلمانوں کے آگے وہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے۔
मुसलमानों ने चरागाह पर कब्जा कर लिया। जब बस्ती में गए तो वहां लड़ने वाला कोई एक भी आदमी नहीं था। वो बूढ़े थे, औरतें थीं और बच्चे थे। मुसलमानों को देखकर वो भागने लगे। औरतें अपने बच्चों को उठाए छुप गईं या भाग उठीं। खालिद के हुक्म से उन सब को रोक कर कहा गया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर बस्ती से मुसलमान लश्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो बस्ती को उजाड़ दिया जाएगा।